نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مدا یا واسع الکرم۔ محبت سے درود و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکیس و روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے مسکرانے سے مرجائیاں کلیاں کھلی، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن و حدیث ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو بعد نماز عشاء ہوتا ہے، آج بھی حسب معمول ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس درس میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اے محبوب آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ کائنات کا آغاز اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے نور سے کیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت محمدا، تو میں نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، اور پھر اس نور سے میں نے کائنات کی ہر شے کو بنایا، اور اسی نور کی برکت سے آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے،
یعنی فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ حقیقت میں نور مصطفیٰ کو کیا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ نور جہاں جہاں سے گزرتا گیا وہاں وہاں اپنا فیض بکھیرتا چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے بچی تو وہ صرف اسی وجہ سے بچی کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ وہی نور چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو آپ پر آگ گلزار اس وجہ سے بنی کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ وہی نور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو آپ کی گردن پر چھری اس لیے نہ چلی کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اور پھر یہ نور ہوتا ہوتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں چمکا، اور پھر حضرت عبداللہ اتنے حسین و جمیل، اتنے باکمال کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے لوگ آپ کا دیدار کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اتنا رب نے حسن و جمال دیا تھا کہ اتنے آپ خوبصورت تھے کہ کئی عورتوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ تو انہی راستوں سے آپ دوبارہ جب گزرے تو وہ عورتیں جو آپ سے نکاح کی خواہش مند تھی، آج انہوں نے آپ کی طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ آپ نے خود ان سے خطاب کیا کہ کل تک تو تم مجھ سے نکاح کی خواہش مند تھی، آج تم میری طرف التفات نہیں کر رہی، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ عورتیں کہنے لگی کہ جو نور ہمیں آپ کی پیشانی میں نظر آ رہا تھا، لگتا ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا، اور وہ قسمت والی، وہ عظمت والی عورت اس نور کی مستحق تھی جو وہ نور آپ سے لے گئی ہے۔ اور پھر وہی نور جب بطن آمنہ میں آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں سے گزرتی آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کی ساس مبارکہ ایک دن فرمانے لگی، آمنہ تمہارا شوہر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب خوشبو کس کے لیے لگاتی ہو؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اماں جان اللہ کی جلالت کی قسم میں نے کوئی خوشبو کا استعمال نہیں کیا، جب سے آپ کے بیٹے کا نور نظر میرے بطن میں آیا ہے میں جس بستر پر آرام کرتی ہوں اس بستر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اور میں یہیں تک بات نہیں رہتی، میں پہلے پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، راستے میں نوکیلا پتھر آتا تو وہ پتھر میرے پاؤں کو زخمی کر دیتا، خون نکل آتا۔ اب جب نور مصطفیٰ میرے بدن میں آیا ہے، وہی راستہ ہے، وہی پتھر ہے، جب میرا پاؤں ان پتھروں کے اوپر جاتا ہے تو وہ پتھر میرا پاؤں زخمی نہیں کرتے بلکہ موم ہو جاتے ہیں۔ اور میں پانی لینے کے لیے پہلے بھی جایا کرتی تھی، انتظار کرنا پڑتا تھا، ڈول کا استعمال کرنا پڑتا تھا، رسی کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ جب سے نور مصطفیٰ میرے بدن میں آیا ہے میں کنویں پر جاتی ہوں، نہ ڈول کی ضرورت نہ رسی کی ضرورت، میری آمد سے کنواں پانی کنارے تک لے آتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے معجزات ہیں، اور یہ نور جہاں جہاں سے بھی گزرتا گیا اس کو باکمال کرتا گیا۔ اور جب یہی نور حضرت امام شاہ احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ قادری تک پہنچا تو آپ نے کیا خوب لکھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو میں نے دیکھا کہ بادل جو ہے میرے پر سایہ فگن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے مکہ میں رہ کر جو ہے محلات شام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اتنی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کی پھوپھی جان فرماتی ہیں کہ میں بھی پانی تلاش کر رہی تھی تاکہ میں اپنے بھتیجے کو غسل دے سکوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ کیا کر رہی ہو؟
تم جو ہے وہ کسے پاک کرنا چاہتی ہو؟ یہ عام بچہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو وہ پیدا ہوا ہے جو پوری کائنات کو پاک کرے گا۔ اور آپ کی پھوپھی جان فرماتی ہیں میں نے دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ناف بریدہ ختنہ مبارک ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیا اور اللہ سے عرض کیا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اپنی امت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، ایک لمحہ بھی اپنی امت کا جو ہے وہ تذکرہ کرنا نہیں بھولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کریں معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جو ہے وہ مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر 1,24,000 قوم و بیش انبیاء موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، ہر نبی نے وہاں پر تقریر کی، اپنی تقریر کے 3 جز کیے، ایک میں اللہ کی حمد بیان کی، دوسرے میں رسول پاک کی نعت پڑھی گئی، تیسرے میں اپنے اوپر جو اللہ نے انعام و اکرام کیا تھا ان کا تذکرہ کیا۔ جب آخر پر باری آئی میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اولاً اللہ کی توحید بیان کی، ثانیاً آپ نے انبیاء کے لیے کلمات تہنیت فرمائے، ثالثاً اپنے اوپر جو اللہ نے انعام و کرام کیا تھا ان کا تذکرہ کیا، رابعاً اس معصومین کے مجمع میں، طیبین طاہرین کے مجمع میں آپ کا اور میرا ذکر کر دیا۔ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور حضرات انبیاء کو خطاب کر کے فرمایا اے جماعت انبیاء، آج بھی محمد مصطفیٰ ہم سب پر بازی لے گئے ہیں کہ آج بھی انہوں نے اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ ہم میں سے کسی ایک نبی نے بھی اپنی امت کا تذکرہ نہیں کیا، اور اعلیٰ حضرت بولے کیا خوب لکھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے ایک لمحہ بھی نہیں بھولے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غاروں میں جاتے تب بھی اپنی امت کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے، پیدا ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تب بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے آج سے 1400 سال پہلے خوشخبریاں سنا دی ہیں۔ اور کتنی خوشخبریاں؟ 7 خوشخبریاں، کیونکہ ایمان بالغیب ہے نا ہمارا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بن دیکھے ہم نے رب کو مانا ہے، بن دیکھے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، بن دیکھے ہمارا جنت اور دوزخ پر ایمان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت سے فرمایا اے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ عجیب ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عجیب ایمان ملائکہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب ایمان ملائکہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ رب کے انوار و تجلیات ان پر نہیں برستے؟ ہر وقت تو وہ اللہ کے جو ہے وہ رحمت میں رہتے ہیں، ہر وقت ان پر رب کی رحمت برستی ہے، ہر وقت وہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔ اگر ملائکہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ملائکہ کا ایمان عجیب نہیں ہے تو پھر النبیون، نبیوں کا ایمان عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ انبیاء کا ایمان عجیب کیسے ہے؟ ان پر تو اللہ کی وحی اترتی ہے، ہر وقت وہ اللہ سے رابط رہتے ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ تو پتہ چلا انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ اب صحابہ نے کہا نحنو، یا رسول اللہ ہم ہیں، ہمارا ایمان عجیب ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہے؟ کیا تم نے وحی اترتی ہوئی نہیں دیکھی؟ کیا تم نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوا نہیں دیکھا؟ کیا تم نے سورج کو مقام اثر پر آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے درختوں کو چلتے ہوئے مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے جو ہے وہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھی اور جب مٹھی کھولی ان کا درود و سلام پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ پتہ چلا تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔
حبیب یمنی عرب کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ سردار تھا اور جو ہے وہ بڑا دانا آدمی تھا۔ ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لہذا تو جلدی سے آ جا اور آ کر ان سے بات چیت کر اور ایسی سوال ان سے ایسے سوال کر تاکہ ان کو لاجواب کر دے۔ اب حبیب یمنی آ جاتا ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور ایسا کوئی سوال کر کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب ہی نہ آئے۔ اب جو ہے یہ بات طے ہو گئی۔ کہنے لگا ابو جہل کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو کوئی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے۔ اب وہ مدد کیسے ہوئی ہے سنیے ذرا، ایمان تازہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کو یہ پتہ چل گیا نا، ابو جہل نے کہا کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی آمد ہوئی سب سے پہلے ابو جہل خود کھڑا ہو گیا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اس کو دیکھتے ہوئے اس کی پوری کابینہ کھڑی ہو گئی۔ بعد میں کہنے لگے ابو جہل ہمیں تو منع کرتا تھا کہ رسول پاک کے استقبال کے لیے کھڑا کوئی نہیں ہوگا اور تو خود سب سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے کسی نے کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا، اگر میں کھڑا نہ ہوتا قریب تھا کہ میرا کان میرے در سے جدا کر دیا جاتا، اس لیے مجبوراً مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حبیب یمنی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں، کیا چیز آپ بیان فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ تمہارے یہ بت لات، عزا، حبل، منات، یہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں، یہ باطل ہیں، یہ نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، لہذا ان کے سامنے جھکنا بند کر دو، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، میرے دو سوال ہیں، ایک سوال میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک سوال آپ کو بتاؤں گا نہیں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا ہوتا ہے کہ جو بھی اس سے سوال کر دیا جائے اس سوال کا جواب بھی ہوتا ہے اور اس مرض کی دعا بھی ہوتی ہے۔ لہذا میرے دو سوال ہیں، ایک سوال میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا سوال میں پوشیدہ رکھوں گا، اپنی اس پوری مجلس کو بھی میں نے نہیں بتایا، لہذا وہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہوگا۔ کہنے لگا یہ آسمان پر چاند چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ جادوگروں کا جادو زمین پر تو چلتا ہے لیکن آسمان پر نہیں چلتا۔ یہ ابو جہل اینڈ کمپنی کہہ رہی ہے کہ آپ جادوگر ہیں، اگر تو آپ نبی ہیں تو یہ آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ تم جو ہے وہ مقام صفا پر چلو۔ جب پہاڑی مقام صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے چاند کو یوں اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا صفا کے مقام پر اور دوسرا ٹکڑا مروہ کے مقام پر۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ معجزہ دیکھ کر حبیب یمنی کہنے لگا آپ سچے ہیں، دوبارہ اس چاند کو جوڑ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس چاند کو یوں انگلی کے اشارے سے کیا تو جو ہے وہ چاند جڑ گیا۔ کہنے لگا میرا سوال ایک تو اس کا جواب ہو گیا، اب دوسرا سوال جو میرے سینے میں ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، اس کا آپ جواب دے دیں اور وہ مسئلہ حل بھی فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب یمنی تو یہی پوچھنے آیا ہے نا کہ تیری معذور بیٹی ہے اور وہ لاغر ہے، وہ بول نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تندرست ہو جائے، جا اپنے گھر چلا جا، تیری بیٹی کو اللہ نے صحت عطا فرما دی ہے۔ جب یہ بات سنتا ہے حبیب یمنی تو اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑتا ہے، جا کر دروازہ کھولتا ہے، جو بیٹی چل نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، وہ بیٹی آج چل پھر رہی ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا بیٹی تیرا یہ جسم تندرست کیسے ہو گیا، تیری زبان پر یہ کلمہ طیبہ کیسے جاری ہو گیا؟
تو وہ لڑکی کہنے لگی بابا جس محبوب سے آپ سوال کر رہے تھے اسی محبوب کے دستے کرم سے اللہ نے میرے جسم کو صحت مند کیا ہے، اور اسی محبوب نے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیا ہے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کیا تم نے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ حبیب یمنی کی بیٹی معذور لاغر تھی، کیا اس کو صحت مند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ تم نے رکانہ پہلوان، عرب کا مشہور پہلوان جس کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا، اس کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دعوت کے لیے نکلے تو ابو رکانہ کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ تبلیغ کو تو نہیں مانتا، اصول قاعدے مجھے نہیں آتے، ہاں میں پہلوان ہوں، اگر تمہارا نبی مجھے گرا لے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے دعوت دیتے ہوئے ابو رکانہ پہلوان کو جو ہے وہ دعوت دیا اور اس نے آگے سے سوال کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوال کیا ہے؟ تو کہنے لگے صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر مجھے گرا دیں گے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ جا کے اعلان کر دے، دن وقت اور جگہ تو طے کر دے، محمد مصطفیٰ کشتی کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے حکم فرمائیں، میں جا کے اس سے کشتی کرتا ہوں، وہ بڑا مشہور پہلوان ہے، آج تک وہ کبھی کسی سے زمین پر نہیں گرا، آپ مجھے اجازت فرمائیں تاکہ میں جا کے اس کے ساتھ کشتی کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ذرا یہ تو بتا اس نے چیلنج تجھے کیا یا مجھے کیا ہے؟ اب حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں جب اترے تو ابو رکانہ بھی سامنے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ ادھر کیا، ابو رکانہ ادھر چلا گیا، انگلی کا اشارہ ادھر کیا، ابو رکانہ ادھر چلا گیا، انگلی کو یوں گھمایا تو وہ زمین پہ گرا، میرے آقا نے اپنا زانو اس کے سینے پہ رکھا اور رکھ کے فرمایا بتا ابو رکانہ تجھے گرایا کہ نہیں گرایا؟ ابو رکانہ کہتا مجھے گرا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر آ، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے ایسے ہی گرا دیا گیا ہے۔ پھر ابو رکانہ آیا، میرے آقا کی انگلی ادھر جاتی، ابو رکانہ ادھر آ جاتا، انگلی ادھر جاتی، ابو رکانہ ادھر آ جاتا، انگلی کو یوں کیا، ابو رکانہ زمین پہ گر گیا، میرے آقا نے اپنا زانو اس کے سینے پہ رکھا اور رکھ کے فرمایا بتا ابو رکانہ تجھے میں نے گرایا کہ نہیں گرایا؟ ابو رکانہ مان گیا یا رسول اللہ مجھے گرا لیا۔ اب صحابہ سے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ تم نے ابو رکانہ کو میری انگلی کے اشارے سے گرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ یہودی آ گیا، آ کر کہنے لگا وہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس درخت کو جا کر کہو تمہیں اللہ کے محبوب بلاتے ہیں۔ وہ درخت کے پاس گیا، جا کر کہا کہ تمہیں اللہ کے محبوب بلاتے ہیں۔ اس درخت نے اپنی جڑیں اکھیڑی، پہلے وہ بائیں جانب ہوا، پھر دائیں جانب ہوا، پھر آگے ہوا، پھر پیچھے ہوا، زمین کو چیرتا ہوا میرے آقا کے پاس آیا اور آ کر کلمہ طیبہ سنا رہا تھا۔ جب یہ منظر اس یہودی نے دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم نے درخت کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ پتہ چلا تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ملائکہ کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، ہمارا بھی ایمان عجیب نہیں ہے، آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کہ ایمان کس کا عجیب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، طوبیٰ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، لمن رعانی جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی اور مجھ پر ایمان لے آیا، اس کے لیے ایک خوشخبری، اور صحابہ جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے مجھ پر ایمان لے آیا اسے 7 خوشخبریاں ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بات میرے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ وہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن بن دیکھے مجھ سے محبت ایسے کریں گے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہی ہوا ہے۔
سرکار سے محبت ایسے کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلوے کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور تو ایک جانب رہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ یا رسول اللہ، آپ کا جو اسم مبارک محمد ہے، یہ نام ایسا ہے کہ دل کرتا ہے اس پر دونوں جہاں قربان کر دوں۔ بن دیکھا جو ایمان ہے وہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی میرے عشق میں میرا میلاد کریں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کریں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن محفل میلاد مصطفیٰ سجایا کریں گے۔ ان کے لیے 7 خوشخبریاں۔ بن دیکھے ایمان ہے نا ہمارا۔ ملکہ زبیدہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ملکہ زبیدہ اور اس کا شوہر ہارون الرشید دریائے دجلہ کے کنارے سیر کر رہا تھا۔ اب جو ہے وہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ بابا جی کیا بناتے ہو؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا کہ دیکھو بابا جی کو کہ بیٹھا ریت پہ جو ہے وہ گروندے بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ آگے گزر گیا مذاق کر کے، پیچھے اس کی بیوی آ رہی تھی۔ کہا بابا جی کیا بناتے ہیں؟ حضرت بلال دانا کہتے ہیں کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ کہتی ہے بتائیں کتنے کا بیچتے ہیں؟ کہا کہ 10 درہم کا۔ اس نے وہ 10 درہم نکالے اور بابا جی کو دے دیے۔ انہوں نے وہ 10 درہم پکڑے اور دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ یہ منظر ہارون الرشید دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ملکہ زبیدہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ یہ 10 درہم تو نے اس مجذوب کو دے دیے ہیں، اگر یہ کسی غریب کو مل جاتے اس کا بھلا ہو جاتا۔ اس بابے نے تو وہ پکڑے ہیں اور جو ہے وہ دریا میں پھینک دیے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو کہا کہ کوئی بات نہیں، اتنی سلطنت ہے، 10 درہم کم بھی ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ رات ہو گئی، میاں بیوی سو گئے۔ جب رات ہوئی تو خواب دیکھتا ہے ہارون الرشید، عالم محشر ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ ایک محل بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ زبیدہ کا محل ہے۔ ہارون الرشید جلدی سے جو ہے وہ اس محل کی طرف بڑھتا ہے اور آگے جب پہنچتا ہے تو آگے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں، کہنے لگے کدھر؟ کہا کہ یہ میری بیوی کا محل ہے، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کے معاملات اور ہیں، یہ عالم جو ہے وہ آخر ہے، لہذا اب یہ محل تیرا نہیں ہے، تو اس میں جا نہیں سکتا۔ اس کو یوں دھکا دیتے ہیں ہارون الرشید کو فرشتے، تو وہ بستر پر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، کہتا ہے چلو اس مجذوب کے پاس، میں نے بھی جو ہے وہ جنت میں محل لینا ہے۔ جب جاتے ہیں تو وہی مجذوب پھر گروندے بنا رہے تھے۔ کہا کہ بابا جی کیا بناتے ہیں؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا کہ بیچتے ہیں؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا کہ 10,000 درہم کا۔ بابا جی کل تو 10 درہم کا تھا، آج 10,000 درہم کا۔ کہا کہ کل جو سودا تھا وہ بن دیکھے سودا تھا، آج جو سودا تو کرنے آیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے، لہذا قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ لہذا بن دیکھے جو سودا ہے اس کا جو ہے وہ نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے 7 خوشخبریاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم اپنے آقا کا میلاد کریں تو لوگوں کو تکلیف اٹھتی ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ کرتے جائیں گے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر ہر طرف رب تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹے عطا فرما دیے، حتیٰ کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہونی تھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ہم بیٹی پیدا ہونی ہے فرشتوں اس کو بھی بیٹا عطا فرماؤ۔ کیوں؟ عرب کے معاشرے کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ واہ ویلا کرتے تھے، ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے کہ ہم بیٹی کے باپ بن گیا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کی آمد ہو اور کسی کے گھر میں صف ماتم بچھ جائے،
مجھے یہ گوارا نہیں ہے، لہذا جہاں بیٹی پیدا ہونی ہے وہاں بھی بیٹے عطا فرما دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رب تعالیٰ نے تمام کائنات کے اندر جو ہے جہاں جہاں بچے پیدا ہونے تھے وہاں وہاں بیٹے عطا فرما دے۔ اور آج بھی علماء کرام نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے، جب اس کی بیوی حاملہ ہو تو وہ جو ہے یہ ارادہ کر لے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو اس کا نام محمد رکھوں گا میں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، یہ تابعین انہوں نے دو زمانے دیکھے ہیں، ایک صحابہ کو بھی دیکھا اور تابعین کا زمانہ بھی دیکھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عورت کے پیٹ میں لڑکی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس بندے کو جو ہے وہ بیٹا ہی عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا یہ نسخہ آج بھی جو ہے وہ جو بندہ بے اولاد ہے یا اس کے ہاں بیٹا نہیں ہے، وہ یہ ارادہ کر لے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اور محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کائنات میں اتنی حمد و ثنا ہے کہ اتنی حمد و ثنا ہے کہ وہ گنی نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ رب تعالیٰ سے بھی زیادہ تعریف ہمارے آقا کی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء تھے سب کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو معجزے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ ید بیضا کا معجزہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ یوں بغل میں رکھتے اور جب باہر نکالتے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ آپ کے پاس معجزے کے طور پر عصا تھا، آپ اگر وہ عصا زمین پر مارتے تو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پانی کے جو ہے پتھر پر مارتے تو پانی کے چشمے نکل آتے، سمندر پر مارتے تو 12 راستے بن جاتے۔ یہ معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی اگر مادر زادندہ آتا، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، رب تعالیٰ اسے صحت یاب کر دیتا۔ آپ کے پاس اگرچہ کوئی مردہ ہی پیش کر دیا جائے تو آپ اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز آتی، آپ اس کو پکڑتے، اس کو اللہ نرم کر دیتا، آپ جیسے چاہتے اس سے کام لے لیتے، زرے بنا لیتے، تلواریں نیزے بنا لیتے۔ یہ معجزے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوے مبارک معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناک مبارک معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زکن معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لحیہ معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کے بال معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیاں معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں کے ناخن معجزہ، حتیٰ کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیز لگ گئی رب تعالیٰ نے اسے بھی معجزہ بنا دیا۔ ایک کپڑا پہلے کپڑا ہی تھا، جب اس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ہو گئی تو اس کپڑے کا ایک ایک داغے کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ یعنی اس قدر اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو ہے وہ جس نے جو ہے وہ رویا تھا وہ شیطان تھا۔ سب کو خوشیاں ملی تھی لیکن جو میلاد کے موقع پر غمزدہ ہوا تھا، پریشان ہوا تھا، وہ شیطان تھا۔ شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر۔ شیطان کے چیلے آ گئے، آ کر کہنے لگے استاد کیا بات ہے، لگتا ہے قیامت آ گئی ہے جو تو اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، آج جو ہے وہ امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ شیطان کے چیلے کہنے لگے استاد انبیاء تو پہلے بھی آتے رہے، آدم سے مقابلہ تو نے کیا،
شیش سے مقابلہ تو نے کیا، زکریا سے مقابلہ تو نے کیا، ذوالکفل سے مقابلہ تو نے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ سارے نبیوں سے استاد مقابلہ تو کرتا رہا۔ آج کوئی نیا نبی آیا ہے، آج کوئی نیا رسول آیا ہے، شیطان کہنے لگا پہلے سارے رسول آتے رہے، پہلے سارے محب آتے رہے، آج رب کا محبوب آ گیا ہے۔ پہلے سارے طالب آتے رہے، آج رب کا مطلوب آ گیا ہے۔ پہلے سارے رب کو راضی کرنے والے آتے رہے، آج وہ آ گیا ہے جسے رب کہہ دے گا محبوب تو راضی ہو جا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے امتیوں کو بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف آخر پر لائے سب نبیوں کے، لیکن آپ کی جو ہے وہ خلقت رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ کب نبی بنے، آپ کی خلقت کب ہوئی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، میں قرآن کی آیت سے ثابت کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تخلیق ہوئے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اب اختتام کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت یہ مصدر ہے اور یہ فاعل کے معنی میں ہے، راحم کے معنی میں ہے، یعنی رحم کرنے والا، رحمت والا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اب جہان کیا ہے؟ اس کی اگر سادہ سی تعریف کریں تو یہ ہے جمیع ما سوی اللہ فہو عالم، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم میں داخل ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم میں داخل ہے۔ وہ ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، وہ فلک ہو، وہ جو ہے وہ شجر ہوں، وہ حجر ہوں، وہ زمین کے ذرے ہوں، وہ آسمان کے ستارے ہوں، وہ ملائکہ ہوں یا کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، وہ عالمین کے اندر داخل ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ رحمت۔ کیا ہے؟ رحمت۔ اور رحمت مصدر ہے اور فاعل مبنی للفاعل ہے، یعنی رحم کرنے والا، رحمت والا۔ تو اب جو رحمت والا ہے وہ سب سے پہلے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایک مثال لیجئے، ایک درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی پھر جو ہے وہ شاخیں ہیں، اس کے اوپر پھل ہیں، اس کے اوپر پھول ہیں، اور یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہے؟ وہ جڑ کی وجہ سے۔ اگر جڑ ختم ہو جائے تو کیا وہ درخت قائم رہے گا؟ کیا اس پر ٹہنیاں لگیں گی؟ کیا اس پر پتے آئیں گے؟ کیا اس پر پھل لگیں گے؟ کیا اس پر پھول لگیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جڑ ختم ہو چکی ہے۔ جڑ کی وجہ سے پورا درخت قائم رہتا ہے۔ اگر جڑ کا تعلق اس درخت سے کٹ جائے تو درخت ختم ہے، اس کی زندگی ختم ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے لیے جڑ ہیں۔ کیا ہے؟ جڑ ہیں، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے نکل جائیں تو کائنات کا نظام اسی وقت ختم ہو جائے، کائنات میں قیامت برپا ہو جائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی حیات ہیں، آج بھی اپنے امتیوں کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ہماری وہ نظریں نہیں ہیں کہ ہم اپنے آقا کا دیدار کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے شان انبیاء و مرسلین شروع کر رکھی تھی۔ ایک صحابی کہنے لگے آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ ان کو صفی اللہ بنایا،
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا۔ جب اتنی گفتگو ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آ کر فرمایا صحابہ جو تم نے گفتگو کی ہے وہ میں نے ساری سن لی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، تو صحابہ کی گفتگو سن لی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے آ کر فرمایا تم نے جو جو کہا بالکل صحیح کہا، تم نے کہا آدم علیہ السلام صفی اللہ بالکل صحیح کہا، تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ بالکل صحیح کہا، تم نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بالکل صحیح کہا، تم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بالکل صحیح کہا، تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بالکل صحیح کہا۔ ذرا یہ بھی تو دیکھو میں کون ہوں، ذرا یہ بھی تو دیکھو میں کون ہوں۔ شان انبیاء صحابہ نے بیان کی اور سرکار نے اپنی شان خود اپنی زبان بیان کی۔ اپنی زبان سے سرکار نے کیا فرمایا؟ الا صحابہ خبردار، انا حبیب اللہ، میں رب کا محبوب ہوں۔ سارے جو ہے وہ طالب ہیں، سارے جو ہے وہ رب سے مانگنے والے ہیں، اور رب مجھے عطا فرمانے والا ہے، میں اپنے غلاموں کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔